اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ الباری اپنی صحیح بخاری شریف کے اندر مناقب الحسن والحسین میں اس چیپٹر میں دوسری حدیث جو روایت کرتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے ساتھ 3747 ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہمیں مسدد نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں ہمیں معتمر نے، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد سلیمان سے سنا، وہ فرماتے ہیں ہمیں ابو عثمان نے بیان کیا، اور وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہ کان یأخذہ والحسنہ، حضرت اسامہ بن زید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے ہوئے تھے، اور حضرت امام حسن، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت امام حسن، ان دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہوا تھا، پکڑا ہوا تھا، وَيَقُولُ، اور دعا فرما رہے تھے اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں۔ اسامہ بن زید یہ حضور کے غلام تھے، زید ان کے بیٹے تھے اسامہ، ان کو بھی دیا ہوا اور حضرت امام حسن کو بھی دیا ہوا۔ فرماتے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُمَا، مولا تو بھی ان دونوں سے پیار فرما، تو بھی ان دونوں سے پیار فرما، او کما قال، یا اس طرح ملے جلے جملے حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اگلی روایت 3748، حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ الباری فرماتے ہیں ہمیں محمد بن حسین بن ابراہیم نے، اور وہ فرماتے ہیں ہمیں حسین بن محمد نے، اور وہ فرماتے ہیں ہمیں جریر نے بیان فرمایا، اور وہ محمد بن سیرین سے، اور وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں قال، فرماتے اوتی عبید اللہ ابن زیاد برأس الحسین، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کا کٹا ہوا سر انور لایا گیا، فجعل فی طست، اور ایک ٹرے کے اندر تشت کے اندر رکھا گیا، فجعل ینکت وقال فی حسنہ شیئا، وہ آپ کے سر انور کو کھجلانے لگا اور آپ کے بارے میں اس نے کوئی الگی بات کہی۔ عبداللہ بن زیاد نے حضرت امام حسین کے بارے میں کوئی الگی بات کہی، فقال انس، حضرت انس فرماتے ہیں کان اشبہہم برسول اللہ وکان محبوبا بالوسمۃ، حضرت امام حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت تھے، آپ کی شبیہ تھے، اور وہ دیکھ کے بھی کہ یہ امام حسین ہے، اس کے باوجود نہ صرف شہید کیا بلکہ ان کے کٹے ہوئے سر مبارک کی بھی توہین کر رہا تھا، اور فرماتے ہیں وکان محبوبا بالوسمۃ، آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک کے بالوں میں خضاب وسمہ کے ساتھ ملا ہوا لگا ہوا تھا، یعنی آپ کے بال رنگے ہوئے تھے خضاب اور وسمے کے ساتھ۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے یہ معاملہ ہوا کہ میں نے عبداللہ بن زیاد کو امام پاک کے سر انور کی توہین کرتے ہوئے بھی دیکھا، اور اس کو امام پاک کے وجود اور آپ کی عظمت اور شان، مرتبہ اور مقام، سارا کچھ ہونے کے باوجود کوئی چیز نظر نہیں آئی۔
ہمارے استاد محترم علامہ خادم حسین صاحب رضوی شیخ الحدیث والتفسیر امیر المجاہدین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ وردی اور تنخواہ یہ بندے کو اندھا بنا دیتی ہے۔ وردی اور تنخواہ، فرمایا تنخواہ لینے والے کے سامنے حسین بھی کھڑا ہونا تو اسے سرکاری آرڈر نظر آ رہا ہوتا ہے، حسین نظر نہیں آتا، اسے گورنمنٹ کا آرڈر نظر آتا ہے کہ حکومت نے یہ کہہ دیا ہے، یہ نہیں نظر آتا کہ آگے کون کھڑا ہے اور کس مشن کے لیے کھڑا ہے۔ 22,000 کی جو فوج تھی اس میں سرکاری تنخواہ دار کتنے لوگ تھے جو امام پاک کو شہید کرنے کے درپے ہو گئے تھے، تو وہ تنخواہ اتنی زوراور شے ہوتی ہے کہ بندے کو اپنا ایمان پیچھے نظر آتا ہے، تنخواہ آگے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یہ گھاٹے کا سودا ہوتا ہے۔ بندے کو ایسے موقع پر جب حق اور باطل نظر آ رہا ہو تو بندے کو حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ انہی یزیدیوں میں سے حضرت حر بن ریاحی یزید کے لشکر میں سے نکل کے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو گئے، فرمایا حسین حق پہ ہیں اور یہ باطل راستے پہ ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب اپنے آپ کو جہنم میں لے کے جانا ہے۔ اس لیے حق نظر آ رہا ہو تو پھر اس کو نوٹوں پہ نہیں تولنا چاہیے، کیش میں نہیں تولنا چاہیے کہ تنخواہ کا مسئلہ ہے، بچے رل جائیں گے، بڑی مصیبت بن جائے گی، نہیں، اس سے بڑی مصیبت پھر آگے کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے حق ہمیشہ حق ہوتا ہے۔ امام پاک 72 نفوس کے ساتھ کربلا کی وادی میں آپ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور حق کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اللہ نے حق کو غالب کیا ہے، باطل مٹا کے رکھ دیا ہے۔ یزید نام تک مٹ گیا ہے دنیا میں۔ آج کوئی بندہ اپنی اولاد کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا ہے، ایسا منحوس یہ نام قرار پایا ہے۔ شمر کوئی اپنا نام اپنی اولاد کا نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اور یہ جتنے بدبخت کردار تھے سب کے سب نحوست کی علامت بن گئے۔ حالانکہ نام رکھنے میں تو کوئی عیب نہیں ہے، پر ان ناموں کو بھی منحوس سمجھا گیا ہے جو خون حسین سے رنگے گئے ہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھ خون حسین سے رنگے ہیں، جنہوں نے امام عالی مقام کے خاندان کو اپنے ہاتھوں سے شہید کیا ہے۔ وہ ظالم آج 1300 سال گزر چکے ہیں، پر بدبختی کی علامت ہمیں ہر دفعہ نظر آتے ہیں، اور امام ہر دفعہ ہمیں حق پہ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ حق کی پہچان ہے کہ ہمیشہ حق سر بلند نظر آتا ہے، اور باطل جو ہے وہ تو قرآن کہتا ہے ان الباطل کان زہوقا، باطل کا تو کام ہی مٹ جانا ہے۔ وقتی طور پہ اٹھان ہوتی ہے باطل میں، وقتی طور پہ نظر آتا ہے کہ باطل نے بڑا غلبہ پا لیا ہے، اور وہ وقتی ہوتا ہے۔ حقیقت جو ہے، اصل شے جو ہے وہ حق کی ہے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا نا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک اور حدیث شریف سماعت کرتے ہیں، حدیث نمبر 3749 انٹرنیشنل نمبرنگ میں حضرت امام بخاری علیہ رحمۃ الباری حجاج بن منہال سے روایت کرتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں ہمیں شعبہ نے بیان کیا، اور وہ فرماتے ہیں مجھے عدی بن ثابت انصاری نے خبر دی، وہ فرماتے ہیں میں نے برا ابن عازب کو سنا، فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ یہ حضرت برا ابن عازب فرما رہے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، والحسن بن علی علی عاتقہ، حضرت حسن بن علی رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار تھے۔ امام حسن رسول اللہ کے کندھوں پہ سوار تھے، اور یقول رسول اللہ فرما رہے تھے اللہم انی احبہ، اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی امام حسن سے پیار فرما۔ جن کو نبی کے کندھوں کی سواری حاصل ہوئی ہو، ان کی سعادت ان
ان کی خوشبختی اور ان کے مرتبے اور مقام کو کوئی بندہ پرکھ سکتا ہے؟ کوئی ان کا وزن کر سکتا ہے؟ دنیا میں کون ہے جسے نبی کے کندھوں پہ کھیلنا نصیب ہوا ہو؟ یہ حسنین کریمین ہیں جن کو اللہ نے اتنی بڑی شان، مرتبہ اور مقام دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خانوادے سے کامل محبت عطا فرمائے۔ ٹوٹ کے جو پیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ اے میرے امتیو، میں نے تمہیں جو دین، مذہب، اسلام اور رب تک پہنچایا ہے، اس کے بدلے میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا۔ لا اسألکم علیہ اجرا، میں کوئی اجر کا مطالبہ تم سے نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربی، سوائے اپنے قریبیوں کی مودت کے، سوائے اپنے قریبیوں کی مودت کے میں تم سے چاہتا ہوں، جو میرے قریبی ہیں تم ان سے مودت کرو، تم ان سے محبت اور پیار کا ایسا رشتہ رکھو کہ کائنات کی کسی شے سے وہ رشتہ محبت کا نہ رہے۔ یہ قرآن کی ڈیمانڈ ہے۔ اللہ پاک ہمیں مولا مرتضیٰ، سیدہ خاتون جنت اور حسنین کریمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع صحابہ و ازواج مطہرات سے اپنے ایمان کی سلامتی کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔